السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں M.R علم چینل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو M.R علم چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے، اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ ہم نے فرسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے، ان کے حال احوال واقعے کے بارے میں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم سب سے پہلے اسلام کے بارے میں آپ کو تعارف کرائیں، یعنی اسلام کا تعارف کرائیں۔ تو چلیں اسلام کا تعارف ہم شروع کرتے ہیں اسلام کی حقیقت اور اسلام کے معنی سے، لفظ اسلام کے معنی سے۔ چلیں تو یہ آپ کو ایان بھائی بتائیں گے۔ چلیں ایان بھائی سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کی حقیقت تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون میں کی تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں، جس کے خلاف وہ بال برابر جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت و رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے، اس میں ذرا فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ضابطے کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر رہے، اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو کہ تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ جو قاعدہ اس زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اسی کے مطابق سائنس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے، اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانس کی آمد اور رفتار اس کے ضابطے کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے، اور اسی طریقے پر کر رہا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون، جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ اس کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت و فرما برداری ہی اسلام کو کہتے ہیں۔ سورج، چاند، تارے سب مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا، خدا کا انکار کرتا ہے، یا جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنے فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے،
کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے متحد ہے۔ اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے ہیں، بڑھتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے، جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے، جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلم ہے، جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت و محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور ان کی ہر جنبش خدا کے قانون کے ماتحت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں، انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے، ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کی قوت رکھتا ہے، اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسرے بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقے کو نہیں پسند کرتا۔ زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ بناتا ہے یا دوسرے کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ دنیا کے دوسرے چیزوں کے مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا، بالکل اس کو اپنے خیال، اپنے رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کے تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے، اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اس کے پسند کیے ہوئے قانون پر فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے، اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اس کا فرما بردار بن گیا، جس کی فرما برداری وہ بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی خدا کا مطیع ہے، جس کا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے، کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی۔ اب اس کی عقل اور رائے درست ہے، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اسی خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے، کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی۔ اب اس کی ساری زندگی
میں راستے ہی راستے ہے کیونکہ راستے ہی راستے ہیں کیونکہ وہ اختیار و بے اختیار دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب سارے کائنات سے اس کی آشتی ہوگی کیونکہ کائنات کی ساری چیزوں جس کی بندگی کر رہی ہیں اس کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نائب ہے، ساری دنیا کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔ اب ہم نے آپ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتایا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ میں بتائیں اور سبسکرائب بھی کر دیں یار، کچھ بھی نہیں ہوتا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اگر آپ اور ویڈیو ہماری دیکھنا چاہتے ہیں لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کر دیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑا بہت پتہ چلے۔ اور کیا نام ہے، جو اگلی نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ کفر کی حقیقت بتائیں گے اور کفر کے نقصانات بتائیں گے۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام۔ تو ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔